یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ حضرت نے شروع کروائی تھی؟ بالکل، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ ایک تو حضرت علامہ محمد اقبال کا خود اپنا جو نسبی اور جدی تعلق تھا وہ کشمیر سے تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں، کیونکہ وقت آپ کے پاس کم ہے، میں ایک چھوٹا سا اس میں ایڈیشن کرتا ہوں۔ جی جی، یہ 1921 میں دو بندے آتے ہیں، حفیظ جلندری نے لکھا ہے اور وہ غلام نبی خیال صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب تحریک آزادی کشمیر میں واقعہ لکھا ہے، حفیظ جلندری کی زبان کا۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ میں اس دن حضرت کے مکان پہ تھا علامہ صاحب کے پاس، تو 1921 میں دو بندے آتے ہیں، تو علی بخش وہ چٹیں لے کے آتے ہیں کہ حضرت یہ دو بندے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں بلاؤ۔ جب یہ آتے ہیں وہ بندے ہیں سعد الدین شال اور ایک سید نور نقشبندی کشمیری۔ یہ آتے ہیں تو یہ آ کے بات جب شروع کرتے ہیں کشمیر کی، تو حضرت فرماتے ہیں بڑے بھائی بھائی بن رہے ہو، جہاد اور اتحاد کا راستہ اختیار کرو۔ یہ حضرت نے 21 میں فرمایا، 21 میں فرمایا تھا، اور 1924 میں یہ بغاوت ہو گئی وہاں پہ، وہ جو ریشم کے کارخانے تھے وہ کلام آپ بلکہ اسی طرح یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت سے غلام ہو، اس کنٹیکسٹ کی میں حضرت اقبال کہتے ہیں کشیری کے بابندگی خو گرفتہ، اللہ اکبر، کہ کشمیری سے مراد کشمیری بندگی کی تو ان کو بڑی عادت ہے، بڑی عادت ہے۔ بتے می تراشد سنگ مزارے، کہتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے۔ جی، ضمیرش تہی از خیال بلندے، بلند خیال نہیں ان کے ضمیر میں کوئی تھے، خودی ناشناسے خود شرم سارے، خودی سے ناشناس ہیں اور شرمندہ ہیں، پھر بات وہی خودی پہ پریشان ہے۔ جی جی، آخر میں اس کو ہم کرتے ہیں کنکلوڈ، ازام فشاں قطرہ بر کشیری، اللہ اللہ، کہ خاکسترش آفریند شراب، سبحان اللہ، اے اللہ اس شراب کا قطرہ ان پہ پھینک، چھینٹا مار، دعا کر رہے ہیں کہ ان کی خاکستر سے، ان کی راکھ سے پھر شرارے پھوٹ پڑیں، پھر جہاد پہ لگ جائیں۔ سر حضرت کی یہ دعا تھی، تو یہ میں نے انہی ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں دیکھا ہے کہ یہ دعا ان کی پوری ہوئی، اور 1924 میں انہی وہ جو ریشم کے کارخانے تھے ان کے مزدوروں نے وہاں پہ بغاوت کی، اور فائنلی 1931 میں یہ جو ہے یہ باقاعدہ تحریک جو ہے یہ آزادی کی شروع ہوگی، اور 33 میں حضرت اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے فوراً، اور 1933 میں حضرت پہ پابندی لگ گئی کہ آپ نے کشمیر نہیں آنا۔ پھر یہ تحریک اتنی چلی کہ 1937 میں وہاں کا جو مہاراجہ ہے اس نے خط لکھا حضرت کو کہ آپ آئیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں اس پہ۔ تو اس وقت سردیاں تھیں تو حضرت بیمار تھے، آپ نے خیال فرمایا کہ جیسے سردیاں ختم ہوتی ہیں ہم جائیں گے، لیکن 1938 میں حضرت کا وصال ہو گیا، وہ سردیاں نہیں، بلکہ آخری کانفرنس میں بھی آپ شرکت نہیں کر سکے تھے۔ جی جی جی، حضرت اقبال، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میں بھی بڑا خوش ہوا کہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کی ابتدا حضرت نے کروائی تھی۔ یہ سیرہ جو ہے یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب، یہ جو اتنا ڈائیورسیفائیڈ اب پورٹ فولیو ہم نے کھول دیا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ جو یہ آزادی کی پوری ترنگ اور انگ اس پورے خطے میں آئی تھی، اور ہر ایک زبان کے اندر حضرت اقبال کی زندگی میں ہی کلام منتقل ہو گیا تھا۔ بالکل ایسے ہم نے جامعہ الازہر کی لائبریریز میں دیکھا ہے کہ وہاں حضرت اقبال عربی کے اندر بڑی عمدگی کے ساتھ اپنا راج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل، تو ہر تحریک کے پیچھے، یہ ساری تحریکیں ایران کی ہے یا افغانستان کی ہے یا کشمیر کی ہے یا فلسطین کی ہے، اس کے روح رواں پیچھے حضرت علامہ پھر آپ کا نظریہ آفاقی ہے۔ آفاقی، بالکل ایسے۔